اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا. اللہ سے قربت کا جو رشتہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ درست رکھتے ہیں. وہ خطاب کرو کدھر ہے؟ یہود کی جانب. انہوں نے نماز کو کیا کیا ہے؟ بولیے بیکار. نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز بے روح بے جان بے حقیقت تھی. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. نماز کو برباد کر دیا تھا. نماز کو انہوں نے بالکل برباد کر دیا تھا. اس کی روح کو غارت کر دیا تھا انہوں نے. اس کے اندر روح ہے نماز کی، جو جان ہے. نماز کی روح، نماز کی جان کیا ہے؟ خواجہ صاحب والمنکر والبغی، ٹھیک ہے، ولا ذکر اللہ اکبر. نماز کی روح کیا ہوئی؟ برائیوں سے روکتی ہے. برائیوں سے روکتی ہے کون سی چیز؟ نماز. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. اور دس اس کو واضح کیجیے. نماز کی روح اصلی کیا ہے؟ اظہر صاحب، نماز کی اصلی روح اگر کوئی پوچھے آپ سے کیا ہے؟ اللہ سے قربت. قربت یعنی اس کو اور بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ. قربت. توحید کہیے، توحید. نماز کا اصل روح کیا ہے؟ توحید. انہوں نے ضائع کر دیا تھا نماز کو، یعنی توحید نہیں رہی. انہوں نے وہ قوم جو نماز پڑھتی ہو شرک مبتلا ہو نہیں سکتا. نماز شرک نہیں. یہ یقیمون الصلاۃ، یہ قربت کا جو ذریعہ ہے نماز، اس کو کیا کرتے ہیں؟ درست رکھتے ہیں. ان کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اسی کے ساتھ شرک مبتلا ہیں. یا خود مشرکین بھی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ بولیے پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز کیا تھی؟ سیٹی تالی بھجن گانا بجانا. نماز کیا؟ گانا بجانا، پوجا گانا بجانا صرف. تو یہ تھا، لیکن یہاں نہیں ہے. یہ توحید کے علم بردار ہیں. تو نماز کی اصلی حقیقی روح کیا ہوئی؟ توحید. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کا جو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نماز اور شرک نہیں، مصلی و مشرک یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. وہ نماز پڑھتے تھے، شرک میں مبتلا تھے. چلیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے دے رکھا اس میں خرچ کرتے ہیں. انفاق مانے خرچ کرنا. رزق مانے رزق مانے جو چیز بھی اللہ نے دی ہے وہ سب رزق ہے. یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق ہے. کل ما ينتفع به، ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب یہ انفاق قرآن مجید کی اصطلاح ہے نا. کیا معنی؟ خرچ کرنا. انفاق ہے نا. انفاق اور زکوٰۃ میں فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ ہاں، کیا ہے؟ زکوٰۃ نصاب کے بعد، ہاں نصاب، اس کا ایک متعین نصاب ہے. لیکن انفاق کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم نے، اگر روزینہ بھی لایا ہے، مومن روزینہ لایا ہے، دن بھر کی مزدوری، اس میں سے بھی خرچ کرتا ہے. قرآن مجید اس پر ابھارتا ہے. کس پر؟ انفاق پر. انفاق کو ابھارتا ہے. اور جو آپ زکوٰۃ کی بات جو ہو رہی ہے، وہ زکوٰۃ جو ہے کب فرض ہوئی ہے؟ مدینے میں یا مکے میں؟ مدینے میں فرض ہوئی ہے. لیکن لفظ زکوٰۃ جو آتا فوائل للمشرکین الذین یؤتون الزکاۃ، وہ مکی سورہ میں ہے. ان مشرکین کی تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انفاق. قرآن مجید جو زکوٰۃ بھی استعمال کرتا ہے کس معنی میں؟ انفاقی کے معنی میں استعمال کرتا ہے. تو خیرات، زکوٰۃ، صدقات، انفاق سب ایک معنی میں استعمال کرتا ہے قرآن مجید.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت ہے، نصاب کے ساتھ ہے نا، وہ سنت ہے، طریقے نبوت میں ہے وہ، اور وہ اس لیے ہے تاکہ کوئی بچنے نہ پائے، کوئی ایک وقت سال میں رکھا جائے جو سب سے لیا جائے زبردستی، ورنہ کچھ نہ کچھ لوگ بچ جائیں گے اس سے بھی، جس کی خصلت میں خست ہے بچ جائے گا، تو کم سے کم ایک نصاب متعین کے اس میں سے لینا ضرور ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو، اگر کوئی نہ دے تو کہہ کہ نہیں ہاں جہاد کیا جائے گا، ابو بکر صدیق نے کیا، اسی بنیاد پر کیا ہے، جہاد لیا جائے گا، زبردست سے لیا جائے گا۔ چلیے صاحب، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب دیکھیے دھیرے آگے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تیری جانب اتارا گیا ہے، یہی ہوا نا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، من قبل کا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے اتارا گیا ہے، یعنی توریت پہ، انجیل پر۔ دودھ کا نہر نکالنا ہے، تیشا مانے جانتے ہیں آپ، سنگے گرا مانے پتھر، تیشا لے ہوئے، کوہکن سے مراد کیا، کوہکن پہاڑ نہیں، کوہکن کھودنے والا، پہاڑ حائل ہے، اس کے مقصد میں حائل پہاڑ، اس کو عزم پختہ ہے، عزم رکھتا ہے کہ پہاڑ کو کھود کے یہاں سے نہر نکالیں گے۔ تو زندگانی کی حقیقت یہی ہے، کوہکن سے مراد کون سا ہے معلوم ہے؟ ارے فرہاد شیرین کا قصہ سنا ہے آپ لوگوں نے، وہ تلمین کیا ہے اقبال نے قوم کو ابھارنے کے لیے، دیکھو یہ ہے عزم، کوہکن کے جوئے شیر تیشا، اس سنگے گرائے زندگی، یہ پہاڑ کھود کر نکالنا ہے، دریا نے یہ عزم رکھتا ہے، وہ چاہے وہ کامیاب نہ ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم وہ عزم تو ہے، اور اسی راہ میں جان دے دے، بولیے اسی کا نام ہے اولئک هم المفلحون، جد و جہد کرتے ہیں، مستقل جد و جہد، مقابلہ کرتے ہیں، اس راہ میں جتنے روڑے آتے ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، صبر کے ساتھ، شکیبائی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اولئک هم المفلحون۔ یہ ابتدائی دیکھی آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوگا۔ ان آیات کا درس ہم نے دے دیا، لیکن انہوں نے کہا تھا ہمارے متین بھائی نے کہ درس کا اعادہ کر دی، چونکہ اعادہ میں دیکھیے بڑا اختصار ہم نے کیا ہے، بڑی پھیلی ہوئی آیت ہے، اور ایک چیز آپ سمجھ لیجئے، ہر سورہ کے ابتدا میں آپ دیکھیں گے نا اجمال ہوتا ہے، اسی اجمال کی تفسیر پورے سورہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے، اب کھلے گا، اس کے بعد یہ جو آپ دیکھیں گے جو اس میں اجمال ہے نا، یہ سب تفصیلات پوری سورہ بقرہ ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ محکم آیتیں ہیں، ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل، مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ ہوتا، محکم ہے کچھ، پھر دھیرے تفصیل۔ تو ان آیات کی جو آپ نے دیکھا ابتدائی آیات کی یہ تفصیل پوری سورہ بقرہ ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح کھلے گا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ بات ہوئی نا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب سوال دیکھیے ہوگا، کفر کیا یہ کون لوگ مراد ہیں؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ ظاہر ہے کیونکہ مشرکین نہیں ہیں، مشرکین کہاں ہیں؟ مکے میں۔ بے شک وہ لوگ تو سب سے پہلے اس میں یہود آئیں گے، ہاں وہاں ان الذین کا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، کیا مطلب کفر کیا؟ ایک مرتبہ کیا، ماضی میں کبھی کر لیا ہے، بولیے ہاں یہ بات ہے۔ دیکھیں مصطفیٰ صاحب نے صحیح کہا، یہ جو ہے ماضی کا صیغہ استمرار پر دلالت کر رہا ہے۔ استمرار کا مطلب کیا؟ مسلسل ان کی فطرت ہی ہے، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، ماضی میں کیا، اس وقت بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے تمہارا ڈرانا نہ ڈرانا، برابر ہے، ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے، مہر لگا دیا ہے، کس پر؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، پھر اس کے بعد ان کے
کان پر، ختم علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، اور پھر ان کے آنکھوں پر۔ ایک زبان کے پہلو سے ذرا دیکھیے، زبان عربی زبان کے لحاظ سے، ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب واحد ہے کہ جمع؟ خواجہ صاحب جمع ہے، کس کی جمع؟ قلب کی۔ ابصار واحد ہے کہ جمع؟ کس کی؟ بصر کی۔ سمع واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اسماء۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید جہاں جہاں استعمال کرتا اسماء نہیں استعمال کرتا، قلب کی جمع قلوب استعمال کرے گا، بصر جمع ابصار استعمال کرے گا، لیکن سمع وہی رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ عربی زبان کا خاصہ ہے۔ یعنی بنو امیہ تک، ایک مرتبہ اور بتایا تھا ہم نے آپ لوگوں کو، دور جاہلیت سے لے کر بنو امیہ تک کی جو زبان ہے اس میں سمع اسماء نہیں مل سکتا آپ کو، یہ بات کی پیداوار ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ دور جاہلیت کی جو زبان ہے اس میں نازل ہوا ہے، فصیح بلیغ یہ نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو زبان بولی جا رہی تھی اس میں اسماء نہیں مل سکتا آپ کو، وہی ایک نظیر نہیں مل سکتی آپ کو، یہ تو بات کی پیداوار ہے۔ لغت والے جو بھی بول دیتا ہے وہ لغت میں تو آپ کو مل جائے گا اسماء، لیکن ان کی زبان جو بول چال کی زبان تو اس میں نہیں مل سکتا آپ کو۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ہر جگہ جو جمع ہے لیکن یہاں واحد ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے، اور بھی بتایا تھا ہم نے، نور کی جمع انوار نہیں مل سکتی آپ کو، ارضین نہیں مل سکتی، سماوات تو ملتا ہے نا، سما کی جمع سماوات، اور عرض کی جمع اراضی نہیں مل سکتا آپ کو، قرآن مجید استعمال ہی نہیں کرتا ہے۔ بعد استعمالات عرب ہیں جو قرآن مجید بڑا اہتمام کرتا ہے، اور وہ جو ہے عربی زبان کی جو دوسری کتابوں میں نہیں، یہ جو بات کی جو ادوار ہے نا بنو امیہ کے بعد کے، اس میں یہ چیز نہیں رہی۔ تو اللہ نے مہر لگا دیا ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھ پر۔ یہ ترجمہ ہے، لیکن بعض ترجمہ ہمارے بعض بزرگوں ترجمہ ہے اللہ ان کے دلوں پر رکھا ہے، مہر لگا دی، اور کس پر؟ ان کی بینائی پر، ان کی سماعت پر، سمجھ گئے؟ ان کی بینائی پر اور ان کی سماعت پر۔ سماع کے معنی سماعت۔ ایک کان ہے، کان کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ کان کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ دیکھیں کان ہے، اس پر ہے نا، اس پر اطلاق نہیں، یہ تو ہے ان کے پاس، یہ نہیں تھا کیا؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھا کہ نہیں تھا، لیکن جو اصل کا سماعت، سن بھی نہیں، سنتے بھی تھے لیکن اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں، اصل چیز یہ ہے۔ ہاں سمعنا وعصینا ہے، ان کی پوری زندگی اسی کی ہے۔ اسی طرح ابصار، یہ تو آنکھیں، بصارت بینائی، آنکھیں تو ہیں، خوب چمکتی ہوئی آنکھیں ان کی ہیں، لیکن اس میں جو ہے بصیرت نہیں ہے، بینائی نہیں۔ یہ قرآن مجید دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں۔ اولئک الانعام بل اضل۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر پردے ہیں۔ ختمہ کا تعلق اس سے علی قلوبہم وعلی سمعہم سے، دو سے ہے تعلق، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اور کس پر؟ ان کی سماعت پر، اور وعلی ابصارہم، اعلی ابصار کا تعلق کس سے ہے؟ ختمہ سے نہیں ہے، غشاوہ، اور ان کی بس آنکھوں پردہ ہے، آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں سجھائی نہیں دیتا۔ تو اب بتائیے خواجہ صاحب تو یہ بیچارے بالکل بے گناہ ہیں، یہ تو اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں جب اللہ نے مہر لگا دیا کیا غلطی ان کی؟ کہہ دیتے ہیں نا ارے اللہ نے مہر لگا دیا ہے، اب کیا ہے ان کا قصور؟ کیا ہے بولیے حافظ صاحب؟ مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب ان کی غلطی کیا ہے؟ اس لیے لگا ہے کہ کفر پہ کفر مسلسل کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی ہے مسلسل دعوت دیتا رہا ہے، مگر ان کا انکار شدت سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس لیے کیا کیا؟ مہر لگا دی۔ نتیجہ ہے پہلا نہیں ہے، ہاں یہ نتیجہ یہ ہے اس کا۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا سورہ انہی نوعوں کا ذکر ہے، سورہ
صف میں، اس میں ہے نا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے کیا کیا؟ دل کو ٹیڑھا کر دیا۔ شروعات کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی، رہنمائی دی، خوب سنبھالنے کی کوشش کی ہے، سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جب ایک دم حد کر دی انہوں نے تب جا کر مہر لگتی ہے۔ تو یہ بتا دیا ہے یہاں شروع میں کہ مسلسل ان کی سازشیں ہیں، قیادیاں ہیں، مکاریاں ہیں، مسلمانوں کو زیر کرنے کی، اسلام کو ناکام بنانے بھرپور کوشش کرتے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ مولا لا یؤمن، اب ایمان نہیں لا سکتے۔ اب اس کے بعد ایک سلسلہ چلا ہے وہ من الناس سے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے، حالانکہ ایمان نہیں لاتے، کچھ لوگ ہیں۔ اب یہ سلسلہ یہاں سے اور جو 20 نمبر تک دیکھیے ہے نا، 20 نمبر تک ایک سلسلہ جو بیان کیا گیا ہے، اس میں کن کا تذکرہ ہے؟ منافقین کا، ٹھیک ہے، منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین سے جب کہ وَإِذَا قِيلَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاحی لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں فسادی ہیں، یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے فساد کیا چیز ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی اصل سے ہٹانا۔ فساد کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صلاح صاحب فساد کس کو بولتے ہیں؟ بگاڑ پیدا۔ ہاں کس کو بولتے ہیں؟ امن کو خراب۔ ہاں، امن کو خراب کرنا، بالکل صحیح فرمایا۔ فساد کا امن کو خراب، امن کی ضد ہے فساد، بگاڑ، فساد مانے بگاڑ۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے، فساد بھی اصطلاح ہے اور اصلاح بھی اصطلاح قرآن مجید کی۔ فساد کہتے ہیں اللہ کے قانون کی جگہ، اللہ کی ہدایت کی جگہ، اللہ کی روشنی کی جگہ انسان کوئی دوسری روشنی پیدا کرنے کی کوشش کرے، کوئی اور قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسان اپنا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے، اپنے احکام نافذ کرنے کی کوشش کرے، یہ فساد کی لفظ ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا آتا ہے کہ نہیں؟ مکی صورتوں میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اے انسانوں زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ بعد اصلاحِهَا، اس کی اصلاح کے بعد، اس کی اصلاح کے بعد مطلب وقت کا نبی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، جی دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تعلیمات دے رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یعنی جو تمہارا نظام چل رہا ہے مشرکانہ عقائد پر جس کی بنیاد ہے، اس کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے، بلکہ اس نبی سے کشمکش کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ اس کا نظام قائم نہ ہونے پائے۔ فساد فی الارض قرآن مجید کی اصطلاح ہے، مانے کیا؟ انسان اپنا قانون یا اپنے جیسے انسانوں کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، یہ فساد فی الارض ہے، یہ جامع تعریف ہے یہ، اور زندگی کے تمام دائروں میں، کوئی ایک دائرہ نہیں، زندگی کے تمام دائروں میں آئے گا فساد فی الارض۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا کس لیے؟ تاکہ یہاں سے فساد کو مٹائیں۔ اس سورہ میں آگے آ رہا ہے کہ اس فساد کو مٹانے کے لیے یہ مفسدین جو ہیں، یہ کہا جائے گا کہ فساد نہ کرو، چھوڑ دیں گے وہ؟ مان جائیں کیا؟ مان جائیں گے وہ؟ کہا جائے کہ تم فساد نہ کرو، جی فساد دنیا میں جو ہے فساد نہ پھیلاؤ، دنیا کے نظام کو درہم برہم نہ کرو، یا جیسا انہوں نے دنیا کے امن کو بدامنی سے تبدیل نہ کرو، تو مان جائیں گے نہیں۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ ہاں کیا کیا جائے گا اظہر صاحب؟ یہ قتال جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اسی سورہ میں آ رہا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، زمین کیا ہوتی؟ فساد سے بھر جاتی زمین۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں امن قائم ہو۔ امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کیا؟ قتال،
जिहाद ज़रूरी है, जिहाद ज़रूरी है, उसके बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। आज जो इस तरीके को अपना रहे हैं उनको फसादी कहा जा रहा है। ये बात हुई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक ये मुनाफिकीन जो है ना, मुनाफिकीन जो है फसाद, और उनका फसाद क्या था? मुनाफिकीन जो फसाद बर्पा कर रहे थे, क्या? अल्लाह के निज़ाम को हटाकर जी देख रहे थे ये नबी जो इनकलाब लाना चाहता है, ये नबी इनकलाब लाना चाहता है ना, वो फसाद बर्पा किए थे, यहूद भी, नसारा भी जी, और मुशरिकीन भी। बदअमनी तो सभी फैला रहे थे ना भाई, बदअमनी सब फैला रहे थे। इस दिन के दुश्मन यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, सभी हैं दुश्मन। यहूद क्या देख रहे हैं? ये ऐसा दीन है जो हमारी चौधराहट ख़त्म कर देगा। आप ये समझते हैं कि यहूद के जो है उनमें तबक़ात हैं। यहूदियों में सबसे बड़ा कबीला या मुक़द्दस कबीला कौन माना जाता था मालूम है? लावी का ख़ानदान, लावी का, बनु लावी जो था, वही सारे मजहबी हुकूक उसको हासिल थे। कुरान मजीद क्या कहता है? उसकी बुनियादी तालीम क्या है? सारे इंसान बराबर हैं। नसारा का भी यह हाल था, नसारा में भी यही चीज़ थी। और ख़ुद आप देखें जो आपके किसरा ने ईरान है, उनके यहाँ भी वही था। कुछ लोग बहुत आगे थे, जो बादशाहों ख़ानदान बहुत आगे, तो जुल्म बर्बरियत दुनिया में थी। ये फसाद फिर अर्ज़ को मिटाने के लिए कुरान मजीद आया था, सब मुखालिफ हो गए हैं। इन आयात में आपने देखा कि वहाँ से वहाँ तक ज़िक्र किसका चलेगा? मुनाफिकीन का। मजाक उड़ा रहे हैं ना, देखा आपने। और कहा जाता है ईमान लाओ, जिस तरह ये ईमान लाए हैं, कहते हैं हम इन सुफहा की तरह से ईमान नहीं ला सकते। सुफहा किसको कह रहे हैं? अहले ईमान को। सुफहा क्यों कह रहे हैं उनको? अहले ईमान सुफहा कह रहे हैं, क्यों सुफहा? सलाह साहब कहते हैं ये बेवकूफ़ों की तरह हम ईमान लाएंगे। बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हैं इनको? दुनिया के ऐसे शरत छोड़ के ईमान लाए। सफ़ी की जमा सुफहा। सफ़ी के माने जो अपने नफ़ा और नुकसान को न समझता हो। सफ़ी किसको बोलेंगे? जो नफ़ा और नुकसान को न समझता हो। अहले ईमान कह रहे हैं सफ़ी हैं, सोफहा हैं। क्यों सोफहा हैं? ये सहाबे किराम कह रहे हैं ना, सहाबे किराम को सोफहा से ताबीर कर रहे हैं। क्यों सोफहा से ताबीर कर रहे हैं? ये नफ़ा और नुकसान का इनको पता ही नहीं। और हम क्या हैं? बड़े दुरंदेश हैं। हमारी नज़र है ज़माने के रफ्तार पर, उतार चढ़ाव पर। ये कारोबारी लोग हैं ना, कारोबार है ना इनका। और एक कारोबारी लोग है, तो देख रहे हैं ज़माना किधर जा रहा है। और ये निहायत अहमक लोग हैं, घामड़ लोग हैं, ये जानते नहीं फ़ायदा क्या नुकसान क्या। ये बात है। तो फ़ायदा और नुकसान किस चीज़ को समझ रहे हैं? ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए आप लोग जी। फ़ायदा और नुकसान किसको समझ रहे हैं? ये क्यों इनको कह रहे हैं घामड़ है, बेवकूफ़? घामड़ समझते हो? घामड़ माने हाँ, घामड़ माने वो लोग जो अपने फ़ायदा को, अपने नुकसान को नहीं समझते। बस ये सफ़ी है इनकी नज़र में। तो मुसलमानों को सफ़ी क्यों कह रहे हैं? सुफहा नबी की बात पर जो ईमान लाया, नबी की इताअत में ज़िंदगी गुजारी। ठीक, और कुछ बताइए। सफ़ी क्यों कह रहे हैं इनको? सूदी निज़ाम तो नहीं मानते, सूदी। नफा नुकसान तो उसी में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुनिया की मनफात को पेश नज़र नहीं हाँ, दुनिया के मनफात को पेश नज़र नहीं रख रहे हैं। और हम हैं बहुत ही, ये नज़र हमें बताया ना, दुनिया की मनफत किसको समझ रहे थे वो? आप कुछ थोड़ा सा वाज़ह कीजिए। क्यों मुसलमानों को समझ रहे थे? इनकी नज़र नहीं है इस पर। हाँ देखिए, बात असल ये थी जो जिसकी वजह से ये मुसलमानों पर तंज़ तारीज़ कर रहे थे कि ये ज़माना उसरत का ज़माना है, ज़माना बड़ी तंगियों का ज़माना है। ईमान लाने की वजह से मक्के से निकाला गया है, और मक्के से निकल कर गए मदीने में, वहाँ भी सुख और चैन नहीं मिल रहा है। और इस्लाम का मुस्तकबिल तारीख है, रोशन है। बोलिए आप, इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है? नहीं है रोशन, मुस्तकबिल रोशन नहीं है।
اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر جم رہے ہیں، یہ اسلام پر جمے ہوئے ہیں، لیکن کوئی اس کا مستقبل نہیں ہے. اور ہم کیا ہیں، دونوں ادھر سے ہے نا، ادھر سے بھی تھوڑا سا اور ادھر بھی. تو یہ جو ہے گویا کہ زمانے کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں، زمانے کو خوب سمجھ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. سمجھتے ہیں اگر ہم مخلص مومن ہو جائیں گے تو ہماری تجارت تباہ ہو جائے گی. اسی کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. انہوں نے ضلالت کو ترجیح دیا ہدایت پر، گمراہی کو ہدایت ترجیح دی ہے، اور ان کی تجارت کبھی کامیاب ہو نہیں. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی کبھی ہدایت پا سکتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کو جو مخلص اہل ایمان کو کیا سمجھتے ہیں، سفیہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو نفع اور نقصان سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے بات. ابھی تھوڑا سا جو ہے تھوڑے سے اور، تاکہ وہ یہ دو تمثیلیں دیکھی ہیں، دو تمثیلیں بیان کی گئی ہیں. مثلاً کمثل الذی استوقد نارا. سنیں خواجہ صاحب، دو تمثیلیں ہیں. ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی. جب پورا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. ٹھیک ہے نا. یا دوسری تمثیل، یا ایسی زوردار بارش جو آسمان سے ہوتی ہے، جس میں تاریکیاں ہوں، جس میں برق گرتی ہو، گرج اور چمک ہو، اور جب کچھ روشنی ہوتی تو کچھ چلتے ہیں، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے نور کو لے جاتا، اگر اللہ چاہتا تو ان کے نور کو بھی لے جاتا، لیکن لے نہیں گیا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، لیکن سلب نہیں کیا. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب ہم کو بتائیے، دو تمثیلیں ہیں، ان دو تمثیلوں میں فرق ہے یا دونوں یکساں ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جو آپ سمجھ لیں گے ساری آیات کو سمجھ لیں گے. جو ابھی